حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نسب نامے کے تعلق سے جو بیان کیا گیا ہے وہ کچھ اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ حضرت عدنان کے نیچے جو آپ کے آباء و اجداد ہیں ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ حضرت عدنان سے جو اوپر ہے آباء و اجداد ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ تو میں آپ کو اختلافات میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے ملائیل کے بیٹے یارد کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشل کے بیٹے لامک کے بیٹے نوح کے بیٹے شام کے بیٹے ارفشخز کے بیٹے شالق کے بیٹے عیبر کے بیٹے فالق کے بیٹے راغب کے بیٹے شارق کے بیٹے ناحور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے نابت کے بیٹے یسجب کے بیٹے یعرب کے بیٹے قیرح کے بیٹے ناحور کے بیٹے مقوم کے بیٹے قیزار کے بیٹے حمل کے بیٹے نبت کے بیٹے سلمان کے بیٹے الحمیسہ کے بیٹے الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے عدہ کے بیٹے عدنان کے بیٹے معید کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب۔ اب کلاب سے ایک نسب آپ کی والدہ کی طرف گیا ہے، ایک نسب آپ کے والد کی طرف گیا ہے۔ جو والدہ کی طرف گیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ کلاب کے بیٹے زہرہ کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے وہب کی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور جو آپ کے والد کی طرف نسب گیا ہے وہ اس طریقے سے ہے، کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کی کنیت ابو احمد تھی، اور آپ کو ابو محمد بھی کہا جاتا تھا، اور آپ کو ذبی بھی کہا جاتا تھا۔ ذبی کہنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ کے والد حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر ان کے یہاں 10 بچے پیدا ہو جائیں اور وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ جائیں تو وہ ان میں سے ایک بچے کو خانہ کعبہ کے پاس ذبح کریں گے۔ اور اس کی وجہ یہ رہی تھی کہ عدی بن نوفل نے حضرت عبد المطلب سے کہا تھا، اے عبد المطلب، کیا تم ہمیں مجبور کرتے ہو؟ کیا تم ہم پر زیادتی کرتے ہو؟ حالانکہ تمہارا کوئی بیٹا خانہ کعبہ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا، اے عدی، کیا تو مجھے عار دلاتا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر میرے یہاں 10 بچے پیدا ہو جائیں تو میں ان میں سے ایک کو خانہ کعبہ کے پاس ذبح کروں گا۔ جب آپ کے یہاں 10 بچے پیدا ہو گئے اور انہیں اپنے نظر کے بارے میں یاد آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اس نظر کے بارے میں اپنے تمام بچوں کو بتایا تو تمام بچوں نے اپنے گردنوں کو جھکا لیا اور اپنے والد کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک تیر کو لے لے، اس پر اپنا نام لکھ لے اور نام لکھ کر کے اسے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ تمام نے ایسا کیا۔ ایسا کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس ایک کنواں تھا جس میں لوگ اپنے تحفے تحائف وغیرہ ڈالتے تھے۔ اس کے پاس کچھ پتھر بھی پڑے ہوئے تھے جس سے لوگ قرآن اندازی کرتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب بھی قرآن انداز کے پاس آئے۔ آنے کے بعد اپنی نظر کے بارے میں اس کو آگاہ کیا تو ہر بیٹے نے اپنے اپنے تیر کو اس قرآن انداز کو دے دیا جس تیر پر نام لکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے قرآن اندازی کرانا شروع کی تو اس میں نام حضرت عبداللہ کا آیا۔ جب حضرت عبداللہ کا نام آیا تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چھری لی اور آپ کو ذبح کرنے کے لیے آپ کو لٹایا۔ جیسے ہی آپ کو لٹایا تو آپ کے بھائی حضرت عباس، یعنی حضرت عبداللہ کے بھائی حضرت عباس نے اپنے والد کی ٹانگوں کے بیچ میں سے حضرت عبداللہ کو کھینچ لیا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں جو چھری تھی، اس چھری کے نشان، اس چھری کا زخم حضرت عبداللہ کے چہرے پر لگ چکا تھا اور اس کا زخم اس وقت تک رہا، اس کا نشان اس وقت تک رہا، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔
جب قریش نے دیکھا کہ آپ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تمام قریش کے لوگ دوڑتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور کہا اے عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے اپنی پوری داستان بتائی تو لوگوں نے کہا اے عبد المطلب اگر آج تم نے اپنے بیٹے کو یہاں ذبح کر دیا تو یہاں قیامت تک آنے والے لوگ اپنے بچوں کو لا کر کے یہاں ذبح کرتے رہیں گے، جس سے نسل انسانی برباد ہوتی رہے گی۔ تو اللہ کی قسم آپ ایسا نہ کریں، بلکہ اگر ہمارے مال سے اس کا فدیہ دینا پڑے تو ہم اپنے مال سے ان کا فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی قسم آپ ایسا نہ کریں، بلکہ حجاز جائیں، وہاں ایک کاہنہ رہتی ہے، اس کے تابع اس کا ایک جن ہے، اس سے اس کے متعلق کچھ پوچھو، شاید وہ کوئی راہ نکالے۔ تو قریش نے سفر کیا، وہ مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ کاہنہ خیبر میں رہتی ہے۔ اب وہ لوگ خیبر پہنچے، جب خیبر میں پہنچے تو حضرت عبد المطلب نے اسے اپنی پوری داستان سنائی، اپنے نظر کے بارے میں بتایا۔ کاہنہ نے کہا تم ابھی میرے پاس سے چلے جاؤ یہاں تک کہ میرے پاس میرا جن آئے اور میں اس سے اس معاملے میں پوچھوں۔ قریش باہر نکل گئے، حضرت عبد المطلب اللہ رب العزت سے دعا مانگنے لگے۔ پھر صبح کا وقت آیا، قریش دوبارہ اس کے پاس گئے۔ جب دوبارہ اس کے پاس گئے، اس کاہنہ نے پوچھا اے عبد المطلب یہ بتاؤ تمہارے یہاں ایک آدمی کی دیت کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا 10 اونٹ۔ تو اس کاہنہ نے کہا اے عبد المطلب تم مکے جاؤ، جانے کے بعد 10 اونٹوں کو اپنے پاس کھڑا کرو اور عبداللہ کو پاس کھڑا کرو، اس کے بعد دونوں کے درمیان قرآن اندازی کرو، اگر نام اونٹوں کا آئے تو 10 اونٹوں کو ذبح کر دو، اگر عبداللہ کا نام آئے تو 10 اونٹوں کی زیادتی اور کر دینا، پھر قرآن اندازی کرنا، پھر اگر عبداللہ کا نام آئے تو پھر اسی طریقے سے زیادتی 10 اونٹوں کی زیادتی کرتے جانا یہاں تک کہ اونٹوں کا نام آ جائے۔ جب اونٹوں کا نام آئے تو ان کو ذبح کر دینا۔ حضرت عبد المطلب مکہ واپس آئے، آنے کے بعد آپ نے ایسا ہی کیا کہ 10 اونٹوں کو کھڑا کیا، حضرت عبداللہ کو بھی اپنے پاس کھڑا کیا، اس کے بعد قرآن اندازی کی گئی تو نام حضرت عبداللہ کا آیا تو حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹوں کی زیادتی کی، پھر دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا، پھر 10 اونٹوں کی زیادتی کی گئی، یہاں تک کہ روایت کیا جاتا ہے کہ 10 مرتبہ نام حضرت عبداللہ کا آیا تو اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو پھر قرآن اندازی کی گئی تو نام اونٹوں کا آیا۔ جب نام اونٹوں کا آیا تو قریش کے لوگ کہنے لگے اے عبد المطلب اب تم 100 اونٹوں کی قربانی دے دو، تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک کہ میں 2 مرتبہ اور قرآن اندازی نہ کر لوں۔ حضرت عبد المطلب نے 2 بار اور قرآن اندازی کرائی، تب بھی نام اونٹوں کا آیا، پھر حضرت عبد المطلب نے ان 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ کو ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ روایت کیا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اے ابن ذبیحین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا آپ نے تبسم فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ کو تعجب ہوا، حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 ذبیح کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے میرے والد حضرت عبداللہ۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ کو ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔